बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी मार्च फाइनल कॉल के नतीजे में शुरू हुआ था 24 नवंबर को, आज 28 नवंबर है और ये एहतजाज ख़त्म हुए भी 48 घंटे से ज़ायद का वक्त गुज़र चुका है। और लेकिन इससे मुताल्लिक, इसके यकदम ख़त्म होने से मुताल्लिक कुछ नए नए इंकशाफात और जिसे कहते हैं कि नई रेवोल्यूशंस जो हैं वो सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस अंदाज में ये एहतजाज जो है वो ख़त्म किया गया और जिस तरीके से बिना कोई डिक्लेरेशन दिए, बिना कोई तकरीर किए, बिना कोई ऐलान किए बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वहाँ से वापस आए, उसके पीछे सिर्फ रियासती जो ऑपरेशन था सिर्फ उसकी एक वजह वो नहीं थी, बल्कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पसे पर्दा चल रही थीं और इनको कायल किया गया इस बात पे कि आप फौरी तौर पर अपने कारकुनों के साथ ये डी चौक और इस्लामाबाद का एरिया खाली कर दें। एक मखसूस टाइम उनको दिया गया, वरना उसके नतीजे में कुछ खौफनाक नताइज की जो है वो उनको धमकियां कह लें या ऐलानात कह लें या उनको इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई थी। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर जो थे वो मुकम्मल तौर पर जो यूँ समझ लीजिए कि जो इंटेलिजेंस इदारों के जो एजेंट थे उनके साथ राब्ते में थे, पैगाम रसानी हो रही थी। अली अमीन गंडापुर जो बार बार जाया करते थे कि जी मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे सिर्फ जा रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा, वो बुनियादी तौर पर अपनी गाड़ी में और कारकुनों से ज़रा हट के वो उसी पैगाम रसानी के लिए वहाँ पर जाते थे और फिर जो पसे पर्दा जो कुछ होता था वो अली अमीन गंडापुर ही जानते हैं। इस हवाले से जो बुशरा बीबी हैं उनका इसमें जो नाम आ रहा है वो कतई तौर पर उनकी कोई डायरेक्ट पैगाम रसानी या वो इस अमल में शरीक नहीं थी। एक तो ये चीज़, दूसरी बात ये कि कल एक इंटरव्यू में बुशरा बीबी की बहन ने ये इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि ये इंकशाफ किया है। वो ये कहती हैं कि बुशरा बीबी को अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पर यरगमाल बनाया। वो नहीं चाहती थीं कि कारकुनों के पास से ये धरना ख़त्म करके वापस जाया जाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर के कहने पर, अली अमीन गंडापुर की वजह से वो ये मजबूर हुई, क्योंकि जितनी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, जितनी भी मूवमेंट हो रही थी और गाड़ियां और ये सारी चीज़ें जो थीं ये अली अमीन गंडापुर के कंट्रोल में थीं, उनके हुक्म के तहत चल रही थीं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये बुशरा बीबी की बहन ने ये इल्ज़ाम लगाया है अली अमीन गंडापुर पर कि उन्होंने बुशरा बीबी को न सिर्फ ये कि यरगमाल बनाया, बल्कि उनको वहाँ से हटने पर मजबूर किया। उनको जो है वहाँ से जो उनका जो फ़ोन है उनसे पैगाम रसानी के लिए जो उनके पास अपना फ़ोन था वो उन्होंने ले लिया उनसे। और बुशरा बीबी तो यहाँ तक कहती हैं, बुशरा बीबी की बहन यहाँ तक कहती हैं कि जी मैंने जब उनसे रब्ता किया तो बुशरा बीबी ने बताया उन्हें कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि धरने के मकाम से निकल के ये कहाँ आई हैं, ये कौन से घर में हैं, किस जगह हैं, इस्लामाबाद की कौन सी लोकेशन है, इस बारे उन्हें कुछ पता नहीं था। और उन्होंने गिला किया कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ही सारी पैगाम रसानी या जो भी मामलात हैं वो कर रहे हैं और उन्हें बुशरा बीबी को कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या हो रहा है और ये क्या किया जा रहा है। और फिर ये हुआ कि इनकी जो यहाँ से वापसी के लिए ये कहा गया कि जी अब जो है यहाँ से वापसी है और वापसी का सफ़र जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए शुरू किया गया। इस सारी कहानी में जो अली अमीन गंडापुर हैं बुनियादी तौर पर वही करता धरता थे, उनको क्रेडिट भी जाता है और इसका डिसक्रेडिट भी जाता है। क्रेडिट तो यही है कि वो अपनी सारी खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला लेकर चले और यहाँ तक पहुँचे, और ये पहली बार नहीं 3 बार हुआ है। इस हवाले से जितनी भी दूसरी क़यादत थी, यानी अली अमीन गंडापुर को छोड़कर बाकी जो क़यादत थी वो कहीं पर भी ना वकला, ना ही पार्टी के अहदेदारान, ना ही ये पार्टी के कोई सरकर्दा रहनुमा, कोई जो है वो आपको इस धरने के ये जो मार्च हुआ है इसमें कहीं नज़र नहीं आया हुआ होगा।
صرف ایک عمر ایوب جو تھے وہ کہیں نظر آئے، علیمہ خان جو تھیں وہ ایک حد تک نظر آئی ہیں، لیکن وہ بھی اس طریقے سے معاملات اور جو اس کو کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹرولنگ اتھارٹی جو تھا وہ علی امین گنڈاپور ہی تھے۔ اب علی امیر گنڈاپور ہی پھر وہاں سے لے کے، اس لیے جب یہاں سے یکدم ڈی چوک سے اور اسلام آباد سے اور بلیو ایریا سے یہاں سے نکلنے کی بات ہوئی، نکلنے کا فیصلہ ہوا، تو میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف ریاستی آپریشن جو ہے وہی ایک اکیلا فورس نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ان کی اپنی بھی مرضی، اپنا فیصلہ اور اپنی اسٹریٹجی اور اپنی جو ان کی کمیونیکیشن ہو رہی تھی وہ بہت میٹر کرتی ہے علی امین گنڈاپور کی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کو باقاعدہ نہ صرف یہ کہ جب بھی وہ آئے یہاں سے واپس گئے ان کو سیف ایگزٹ دیا گیا، ان کو واپس جانے کا راستہ دیا گیا، جو وزارت داخلہ یعنی وزیر داخلہ محسن نقوی اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ اسلام آباد میں آنے والوں کو اگر وہ یہاں پر آ گئے تو ان کو کسی احتجاجی کو گرفتاری کے لیے چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہ ان سب کی گرفتاریاں جو ہونی تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں کی بھی گئی ہیں، لیکن یہ کی لیڈرز جو تھے یعنی بشرا بی بی ہو گئیں، علی امین گنڈاپور ہو گئے، ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی درج ہو گئی تھیں، تو پھر یہ کیسے گرفتاری سے بچے؟ وہ اسی لیے کہ ان کو علی امین گنڈاپور کی وجہ سے اور اس کمیونیکیشن کی وجہ سے، اس پیغام رسانی کی وجہ سے، ان رابطوں کی وجہ سے علی امین گنڈاپور جو تھے ان کو پہلے کی طرح اس دفعہ بھی سیف ایگزٹ جو ہے وہ دیا گیا۔ وہ بآسانی یہاں سے بلیو ایریا سے نکلے ہیں، اور ایک یہاں سے اسلام آباد سے جو ایک پہاڑوں کے، اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑیوں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو کہ ہری پور اترتا ہے خیبر پختونخوا میں، یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ یہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ جی اسلام آباد سے جب ہم منال کی طرف اور جاتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 15 منٹ کی ڈرائیو ہے، 15 سے 20 منٹ میں آپ خیبر پختونخوا کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ظاہر ہے، اور یہی والا روٹ جو ہے یہ علی امین گنڈاپور کو دیا گیا کہ آپ یہاں سے نکلیں، اور اسی طریقے سے پھر بشرا بی بی کی واپسی جو ہے وہ بھی اسی انداز میں ہوئی۔ لیکن یہ والا پوائنٹ انتہائی خطرناک ہے کہ بشرا بی بی کی بہن یہ الزام لگا رہی ہیں یا یہ انکشاف کر رہی ہیں کہ ان کی بہن کو علی امین گنڈاپور نے یرغمال بنایا، ان سے جو کمیونیکیشن کے ذرائع تھے، ان کا سیل فون وغیرہ وہ ان سے چھینا، اور ان کو براہ راست کسی سے کمیونیکیشن کی اجازت یا موقع نہیں دیا۔ اس ساری صورتحال میں جو بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے آج 28 تاریخ کی ایک پریس ریلیز جو ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے۔ یہ مذمتی نوٹس ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ثانیہ ڈی چوک میں سویلین پر طاقت کا بے دریغ استعمال انسانی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کی پامالی کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور مطالبہ کرتی ہے کہ اس ثانیہ کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ گزشتہ روز جاری ہونے والی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان کی یہ پریس ریلیز ہے، جس میں انہوں نے میاں محمد رؤوف عطا جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، ابھی نو منتخب پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کیا ہے جی، اور اس میں انہوں نے دو باتیں، یہ بڑی بیلنسڈ سی ایک پریس ریلیز ہے جس میں انہوں نے ایک موقف دیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کہ نہ صرف یہ کہ جو ریاست نے جو کچھ کیا اور جتنی انہوں نے آپریشن اور جو سویلین رائٹس کی اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، نہ صرف انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، بلکہ اس کے اندر جو علی امین گنڈاپور کا کردار ہے نام لے کر انہوں نے وہ اس کی بھی مذمت کی ہے۔ پہلے حصے میں وہ کہتے ہیں کہ جی without any hint of imagination, it is clear as a broad daylight that use of such brutal coercive force was made on the orders of Federal Interior Minister, who was
clearly operating with a dictatorial mindset and mishandled the entire situation. یہ مورود الزام ٹھہرا رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو کہ انہوں نے یہ سارے معاملات ایک سیاسی ایشو جو تھا اس کو سیاسی انداز میں ٹیکل کرنے کی بجائے اس کو انہوں نے طاقت کے فورس سے ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا. دوسرا کافی ایک انہوں نے لمبی چوڑی بات کی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وی آلسو ڈیمانڈ دا ریزگنیشن آف مسٹر علی امین خان گنڈاپور, دا چیف منسٹر خیبر پختونخوا. He was leading this so-called long march. He repeatedly attempted to assault the federation and appears to be more motivated, disenfranchising the country and the province he governs. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے صوبے کے اوپر توجہ دینے کی بجائے وہ چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے, انہوں نے اس صوبے کو مرکز سے اور فیڈریشن کے ساتھ علیحدہ کرنے کی سارے جو ہے نا وہ اقدامات کیے. ہی از دی ایپیٹوم آف کیٹاسٹرافی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہی از پیٹیلیسلی ڈریننگ گورنمنٹل ریسورسز ٹو فلفل ان لافل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ویمز وائل ہز. اس پہ انہوں نے ان کو بھی یہ کہا ہے, تنقید کا نشانہ بنایا علی امین گنڈاپور کو بھی, اور ساتھ ساتھ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی ایکولی انہوں نے کہا ہے کہ, اور بار ایسوسیشن کی جانب سے بڑا بیلنسڈ ہے یہ کہ وہ جو ریاست کی جانب سے طاقت کا استعمال ہوا اپنے ہی شہریوں کے خلاف, انہوں نے اس کی بھی مذمت کی ہے اور محسن نقوی کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا, اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کو بھی کہا ہے, اور علی امین گنڈاپور کا جو کردار ہے وہ اس ساری سچویشن میں وہ بہت ڈیوبیس ہے, وہ بہت مشکوک ہے, وہ بہت ڈاؤٹ فل ہے, اس لیے کہ یہ جتنی کمیونیکیشن ہو رہی تھی, جو کچھ ہو رہا تھا, وہ اس پہ ساری انگلیاں جو ہیں وہ اس وقت علی امین گنڈاپور پر اٹھ رہی ہیں. اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سارے شو ڈاؤن میں جو مرکزی کردار ہے وہ اس وقت علی امین گنڈاپور ہی ہیں, اور جو پارٹی کی دیگر قیادت ہے وہ بھی, اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی شاید علی امین گنڈاپور جو ہیں وہی وہ شخص ہیں اور وہ کھلاڑی ہیں کپتان کے جو کہ اس وقت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور اسٹیڈیم کی دونوں جانب سے تالیاں بجوا رہے ہیں.